اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے۔ جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں۔ میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، میں اس کا اہل تو نہیں لیکن میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زعماء کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے۔ یقین کیجیے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی جس کو ہم سب نے کھندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا۔ یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطاکار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ پھو نہ دکھائے اور جناب اسپیکر گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اسلم بودانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں، جے یو آئی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں۔ بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح، لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو Order in the house, please. جی پرائم منسٹر۔ بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ بلوچستان ہمارا ایک، میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں، پٹھان بھی بستے ہیں، بروہی بھی بستے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے۔ گوادر کے حوالے سے میں سی پیک کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا، گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے، پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جناب اسپیکر میں یہ خادم گوادر کم سے کم 4 مرتبہ گیا اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے، تمام پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کو ایم، سب مل کر ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیں ضرور تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہم اپنا برداشت صبر سے کام لیں۔ انشاءاللہ میں نہیں، جو بھی حکومت ہوگی وہ بلوچستان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ضرور اٹینڈ کریں گے اور سردار اختر جان مینگل میرے چھوٹے بھائی ہیں اور باقی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، سردار خالد مکسی بیٹھے ہیں، اسلم بودانی بیٹھے ہیں اور ہمارے ترین صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سب کی خدمت عرض کروں گا۔ جے یو آئی کے علماء کرام بیٹھے ہیں بلوچستان سے،
ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں حوصلہ کریں. انشاءاللہ ضرور یہ مسائل آہستہ آہستہ ضرور حل ہوں گے. جناب اسپیکر، میں آج یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آج یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے. الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ. اور جناب اسپیکر، میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بگٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے، علی نواز شاہ صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ. بالکل خالد مکی صاحب کا میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا. اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے. محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر. یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. بات پتا میں باری باری آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیڈر کی آپریشن، میں نے کہا مجھے بات کریں گے، میں باری باری اسی طرف آ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ کا مکرر شکریہ، اور آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے اسٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں
آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے. میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے تالی جو ہے زور سے نہیں لگی, زور سے لگائیں گے, زور سے, زور سے. میں سیکرٹری اسمبلی کا, پورے اسٹاف کا, میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ایوان کے جو ایک انگریزی میں کہتے ہیں لنچ پن, اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ وہ ہے محب پوٹو. محب پوٹو یہ آپ لے آئے, میں آپ نام کسی کا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ان کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ان کا کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس حکومت کو جوڑے رکھنے میں, اور اپنی پوری سفارتی کاوشیں جو کہ سیلاب سے لے کر IMF تک پھیلی ہوئی ہیں, ان کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ آپ مصروف تھے, نہیں تشریف لا سکے, میں جناب اسپیکر ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے بہترین سفارتکاری کی, انہوں نے بہترین کاوشیں کی اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر الحمدللہ. جناب اسپیکر, میں اپنی پارٹی کے اجازت دیں گے تو جو سینئر وزراء ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب, یہ عمر میں میرے ساتھ 10 سال بڑے ہیں, لیکن یقیناً یہ بہت میرے مربی ہیں اور ساتھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب, بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے اور بہت دل لگا کر راتوں کو جاگے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب اپنے بھائی رانا صاحب کا جو وزیر تعلیم ہیں, دوروں پر زیادہ رہتے ہیں بعض ممالک میں, لیکن کام بھی کرتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب عواسی کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, جنہوں نے انٹیریئر منسٹری میں بڑے مشکل اوقات میں وقتوں میں انہوں نے بھرپور کام کیا. لا منسٹر کا میں بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اور قانون سازی میں بڑا ان کا کام ہے. اور جناب سردار ایاز صادق صاحب, جنہوں نے بڑی محنت کی, کام کیا. جناب محترمہ شہری رحمان صاحبہ, انہوں نے کلائمیٹ چینج میں بڑی محنت کی. اور میرے بھائی سید نوید قمر, یہ کمال کے آدمی ہیں, بہت یہ کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں ان کو ذرا. میں اپنے ساتھیوں, میں سردار اختر مینگل اور ان کے جو وزراء ہیں, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. میں سردار خالد مکسی صاحب کا اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب اور ان کے وزراء کا بے حد شکر گزار ہوں. میں خورشید شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, بہت عمدہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو زندگی دے. یہ سیاست کے میدان میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑے رہنما ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ MQM کے ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے وزراء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر. اس کے علاوہ میں جناب ایمن ولی خان صاحب, ان کا شکر گزار ہوں. حیدر ہوتی, ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ ان کو میں نے درخواست کی کہ آپ کابینہ میں آئیں, لیکن وہ بہت میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے ہر دفعہ دامن چھوڑایا, اور لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے, پورا ساتھ دیا انہوں نے, اور ان کا بھی میں بے حد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ساجد میر صاحب سینیٹر, اور ان کے سینٹ میں ان کے جو ممبرز ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سینٹ میں ان تمام معزز پارٹیز کا جو سینٹ میں ان کے ممبرز ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وزیر ہیں اس حکومت میں. اور سینٹ کے چیئرمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, سینٹ کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ محفل آج برخاست ہوگی, لیکن انشاءاللہ ضرور جلد
دوبارہ یہ محفل لگے گی. پاکستان انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنا وزیر اعظم. نہیں نہیں نہیں, میں ان کے ووٹوں سے بنا جناب اسپیکر, ان کے ووٹوں سے. آپ سب خواتین کے ووٹوں سے بنا, اپنے بھائیوں کے ووٹوں سے بنا. اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا اور ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے. اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے, ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ. کل پہلی ملاقات ہے. آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے, پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نہ ہم فیصلہ کر سکے. اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو جناب اسپیکر, یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں, حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغ و بہار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جسے اللہ تعالیٰ نے چنا, جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دیں, انشاءاللہ ہم مل کر جہاں بھی ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور قرضوں سے جان چھڑائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے. اور قائد ان کی روح کو اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین پہنچے گی. پاکستان پائندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. جناب اسپیکر, میں نے اسمبلی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا, لیکن جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, ڈی جی فوٹوگرافر ظفر سلطان اور جی اسمبلی کے اسٹاف کا اسمبلی کے اسٹاف. جناب اسپیکر, میں فردن اور اجتماع